السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے آقا نامدار احمد مجتبی محمد وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبوں کو ہم نے بغور دیکھا کہ سب لوگوں کو یقیناً حضرت علی سے محبت ہے، اور یاد رکھیے اگر ہمیں آپ کو حضرت علی سے محبت ہے تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ من احب علی فقد احبنی، کہ اے لوگوں یاد رکھنا جس نے علی سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا۔ تو آپ علی سے محبت کرنے والے ہیں، گویا کہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کیا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا۔ اور اگر کسی نے حضرت علی سے دشمنی کیا تو سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ من ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، کہ اے لوگوں یاد رکھنا جس نے علی سے دشمنی کیا اس نے صرف حضرت علی سے ہی دشمنی نہیں کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کیا، اور صرف اس نے مجھ سے دشمنی نہیں کیا بلکہ یاد رکھو جس نے مجھ سے دشمنی کیا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کیا۔ اور برادران ملت اسلامیہ، اور اس کے علاوہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ سے پیشتر آپ نے جو حدیث حضرت والا حضرت حافظ القاری استاد الحفاظ استاد القراء حضرت حافظ القاری طاہر حسین صاحب سے سنا آپ نے، انہوں نے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، دوسرا ٹکڑا پیش نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو وہ علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ سرکار جس کے مددگار ہیں اس کے حضرت علی مددگار ہیں۔ اور اس کا ایک معنی اور ہے جو دوسرا ٹکڑا ہے حدیث کا، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں علی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر حضرت علی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ سرکار بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو تو علی مولا، اور آگے سرکار نے دعائیہ جملہ ارشاد فرمایا اسی حدیث میں اللہم والی من والا والا ہو من عادا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا، اور جو انسان علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کرنا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم حضرت علی سے محبت کریں گے تو فرمان رسول کے مطابق یہ سرکار نے دعا فرما دیا ہے، دعا کیا ہے، اور سرکار کی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم حضرت علی سے محبت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے ضرور محبت کرے گا، اور جو انسان حضرت
حضرت علی سے عداوت کرے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عداوت فرمائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ حضرت علی کون؟ برادران ملت اسلامیہ در خیبر جو کافی مشہور ہے، باب خیبر، خیبر کا دروازہ، برادران ملت اسلامیہ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جھنڈا کن کے ہاتھ میں دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا، لیکن جنگ فتح نہیں ہوئی کیونکہ فتح کسی دوسرے کے ہاتھ میں لکھی ہوئی تھی۔ دوسرے دن سرکار نے جھنڈا حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا، لیکن دوسرے دن بھی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ برادران ملت اسلامیہ اب صحابہ کرام کے درمیان سرکار نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے شخص ہیں جن سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ صحابہ کرام کا سرکار نے نام نہیں لیا صحابہ کرام کے درمیان کہ کل میں جھنڈا کس کو دوں گا، بلکہ اتنا ارشاد فرمایا، اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے یہ خیبر کی فتح عطا فرمائے گا۔ اب تمام صحابہ کرام کی دلی تمنا تھی کہ اے کاش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ جھنڈا عطا فرما دے، اس لیے کہ کل تو فتح نصیب ہوگی ہی، کیونکہ کسی اور کا فرمان نہیں بلکہ سرکار کا فرمان ہے۔ زمین چل سکتی ہے، آسمان چل سکتا ہے، لیکن فرمان رسول کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ سرکار نے فرما دیا ہے کہ کل فتح ہوگی تو یقیناً فتح ہو کر رہے گی۔ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش وہ جھنڈا مجھے مل جاتا، اے کاش میرے ہاتھوں سے خیبر کی فتح ہو جاتی۔ برادران ملت اسلامیہ اسی تمنا میں، اسی آرزو میں تمام صحابہ کرام نے رات کو گزار دیا۔ جب صبح ہوئی صحابہ کرام حاضر ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ برادران ملت اسلامیہ اب آپ اندازہ کیجئے کسی اور صحابی کو آپ نے نہیں پکارا، کسی اور صحابی کو آپ نے نہیں تلاش کیا، کسی اور صحابی کو آپ نے نہیں ڈھونڈا، بلکہ فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ میں پریشانی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو آشوب چشم ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا پھر بھی علی کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابہ کرام گئے، حضرت علی کو بلا کر کے لائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو ان کی آنکھ میں ڈال دیا۔ لعاب دہن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی حضرت علی کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جھنڈا عطا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھوں خیبر کی فتح عطا فرمایا۔ تو برادران ملت اسلامیہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایسے شخص ہیں جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ جبھی تو سرکار نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے علی سے دشمنی کیا گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کیا۔ برادران ملت اسلامیہ اور ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ سرکار نے کیا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اتنے بڑے عالم اور صرف عالم ہی نہیں، قوت حافظہ دیکھیے حضرت علی کا۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت عمر کے زمانے میں جب کوئی فیصلہ آتا تھا
کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو بغیر حضرت علی کے وہ فیصلہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ ایک واقعہ سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت علی کا قوت، حضرت علی کا حافظہ کتنا قوی تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مقدمہ پیش ہوا، کیسا مقدمہ کہ ایک عورت نے زنا کر لیا تھا، تو زنا سے وہ حاملہ ہو گئی، تو قرآن کا یہ اعلان ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، کنوارے ہیں، تو 100 کوڑے لگا 100 کوڑے لگانا یہ اس کی سزا ہے، زنا کی سزا۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ بوڑھا اور بوڑھی یعنی شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو اسے صرف 100 کوڑے نہیں لگانا ہے، 100 کوڑے مار کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ اسے سنسار کرنا ہے، اس وقت تک اس کو پتھراؤ کرنا ہے جب تک کہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب یہی فیصلہ آیا حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، حضرت علی کو بھی ساتھ لیا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے فیصلہ دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ وہ عورت کون تھی جس نے زنا کیا تھا اور زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو چکی تھی؟ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اسے سنسار کیا جائے تو معلوم ہے حضرت علی فوراً بول پڑے کہ اے امیر المومنین، آپ نے یہ کیسے فیصلہ فرما دیا؟ کہا کہ آپ بتائیے کیسے فیصلہ کیا جائے؟ کہا کہ ارے آپ کو سرکار کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ اگر زنا کرنے کے بعد عورت حاملہ ہو جائے تو اسے فوراً سنسار نہیں کیا جائے، جب تک کہ حمل نہ ہو جائے، جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے سنسار نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ گناہ ہوا ہے تو اس عورت سے ہوا ہے، اس بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لہذا جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک اسے سنسار کرنے کا سرکار نے حکم نہیں دیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد معلوم ہے اسی موقع سے یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ایسے ہی نہیں سرکار نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، لیکن سرکار یہ حضرت عمر نے کب فرمایا تھا؟ اسی موقع سے فرمایا تھا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مطلب کیا ہوتا کہ سرکار کے فرمان کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے اور حضرت علی کسی وجہ سے وہاں پہ نہیں ہوتے تو حضرت عمر کافی ڈرتے تھے، خوف آتے تھے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرت علی کی شان ہے۔ اور حضرت علی کا فیصلہ دیکھیے، ایسا فیصلہ کرتے تھے جہاں تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، حضرت علی کی نگاہ وہاں پہنچ جایا کرتی تھی۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سمجھا بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضرت علی کی نگاہ کہاں پہنچتی تھی، کہاں کہاں پہنچ جایا کرتی تھی۔ حضرت علی کا علم اتنا وسیع تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچے کے تعلق سے دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری عورت کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اب یہ مقدمہ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے عورتوں، جھگڑا مت کرو، سچ سچ بتا دو کہ بچہ کس کا ہے۔ لیکن دونوں میں سے کوئی نہیں مانی، دونوں کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت علی نے کیا فیصلہ سنایا؟ حضرت علی نے اعلان کیا کہ آری لے کر کے آؤ۔ پوچھا گیا کہ آری کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس میں سے ایک عورت پوچھتی ہے کہ حضرت علی آری کیوں منگایا جا رہا ہے؟ آپ اس
سے لانے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ تم بھی اس بچے کی دعویدار ہو، یہ بھی اس بچے کی دعویدار ہے، بچہ ایک ہی ہے، میرا فیصلہ یہی ہے کہ بچے کو دو حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ تمہیں دے دیا جائے اور ایک حصہ اس عورت کو دے دیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کی ممتا تڑپ گئی، جس عورت کا وہ بچہ تھا وہ پکار اٹھتی ہے، اے علی یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ اسی عورت کا بچہ ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس بچے کو ذبح نہیں کیجیے بلکہ یہ بچہ اسی عورت کے حوالے کر دیجیے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ بچہ اس عورت کا نہیں ہے بلکہ اسی عورت کا ہے، جو عورت کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ بچہ اس عورت کا ہوتا تو جس طریقہ سے اس کی ممتا تڑپ گئی اسی طریقہ سے اس کی ممتا بھی تڑپتی ہوئی نظر آتی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اور اسی طریقہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہیں بھیجا، دونوں میں راستے میں جھگڑا ہو گیا، اس لڑکے نے غلام نے اس لڑکے کو گالی دے دیا۔ اب غلام اتنا غصہ ہوا، اتنا غصہ ہو گیا کہ اب الٹا دعویٰ کرنے لگا کہ یہ بچہ، یہ لڑکا میرا غلام ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، غلام کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ اب یہ مقدمہ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت علی نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ دیوار میں 2 سوراخ کرو، اتنا بڑا سوراخ کرو کہ دونوں کا سر اس سوراخ کے اندر سے باہر آ سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، خادم نے 2 سوراخ بنایا اور حضرت علی نے کہا کہ تم دونوں اپنے اپنے سر کو باہر نکالو۔ دونوں نے جو اپنے اپنے سر کو باہر نکالا تو حضرت علی نے خادم سے کہا کہ تلوار لے کر کے آؤ۔ تلوار لایا گیا اور اس کے بعد کہا کہ اے خادم غلام کا سر قلم کر دو، غلام کی گردن اڑا دو۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت علی نے یہ کہا کہ غلام کی گردن اڑا دو تو جو حقیقت میں غلام تھا اس نے اپنے سر کو کھینچ لیا۔ حضرت علی نے فیصلہ فرما دیا کہ یقیناً یہی غلام ہے، اس لیے کہ اگر یہ غلام نہیں ہوتا تو یہ اپنی گردن باہر نہیں نکالتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرت علی کی شان ہے۔ انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت علی سے کما حقہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔